السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا شروع کب ہوا؟ کیا صرف یزید گنہگار تھیں؟ اس کا جواب انجینئر محمد علی مرزا نے دیا ہے۔ آپ اسے سنیں، سمجھیں اور جانیں کہ پورا معاملہ کیا تھا، کیا ہوا تھا اور اس میں گنہگار کون ہیں۔ وہ پورا معاملہ آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا۔ اور معذرت کے ساتھ اہل تشیع جو اپنے آپ کو شیعان علی کہنے کا دم بھرتے ہیں، ان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ میڈیا میں آ کر کم از کم ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی اصل بات امت کو بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں۔ یہ ان کی بھی جرت نہیں ہے۔ میں اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف بولنے کو۔ اس کی وجہ ہے کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو گیا تو کسی سٹیج پہ آ کے بیٹھ نہیں گیا۔ یہ اسلامی گراوٹ مسلسل 20 سے 25 سال تھی جس کا نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا، لہٰذا اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ خرابی پیچھے سے شروع ہوئی ہے، اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے جب تک اسے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ یزید کو لوگ گالیاں نکالتے رہیں اور اصل جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو چھپا لیا جائے۔ کبھی عبداللہ ابن سبا کا نام لے کے ان کو چھپا لیا جائے، جو کہ کریکٹر ہی مولا علی کے دور میں آیا، اس کا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور کبھی یزید کے پیچھے ایشو کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک سازش ہے، انشاءاللہ ہم تو اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو حق چار یار والے ہیں اور پنجتن پاک والے ہیں الحمدللہ، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سازش کا کبھی بھی شکار نہیں ہوں گے۔ میں اس پورے ایشو کو سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا، واقعہ کربلا، اس کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ہے۔ وہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا اور اس کا اینڈ کربلا ہے، جس کے بعد امت کے دو ٹکڑے ہو گئے، سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ، جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ سٹارٹ اس کا جو ہے نا وہ سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا، اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آل امیہ ہی آتی ہے۔ سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی، وہ کہتے نہیں ایرانی تھا جی، ابو لولو فیروز تھا۔ سر ایرانی تو تھا، وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بخاری میں یہ موجود ہے الفاظ۔ اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں۔ اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے، اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں، کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں، بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے، ذوالحجہ 26 ذوالحجہ کو۔ انہوں نے جو آخری حج کیا ہے 23 ہجری میں، تو وہ مینا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اور عبد الرحمن بن عوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ؟ اور انہوں نے کہا میں ابھی مینا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا، پبلکلی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ کون سی یوٹیوب پہ ویڈیو آ گئی ہے؟ اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نا تو حضرت عمر کا بھی خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا۔ جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے عالمی بیانیہ آتا ہے۔ خیر مدینہ شریف واپس آئے، وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا، 6830 نمبر حدیث بخاری کی، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدنا ابوبکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چن لیا جائے۔ یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو بھی کیٹاسٹروفیکلی چنا گیا، جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے اوپر راضی ہوگی۔ اور پھر دوسری بات، حضرت ابوبکر کے پائے کی کوئی اور پرسنالٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ ہاں جی میں بھی اس لیول پہ آ کے تو میں دعوے دار ہوں۔ ایون مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو 6 مہینے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، تو آپ دیکھ لیں، میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کیے ہیں، ایک ایک حدیث کے نمبر ڈسپلے کر کے۔ تو
تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ چیما گوئیاں جو میں سن رہا ہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلاں کے، تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے؟ اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں گے. اور حضرت عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے. تو یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پہ ہوئی ہے. کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی. کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے. انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا. ریسرچ پیپر میں تو میں نے کور کیا ہے، اس کے علاوہ کئی ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے. تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. جب بیعت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ قیام حسینی ہے. خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین و نہروان کے اندر، کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلش تھی، وہ خلفائے راشدین میں سے. اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. تو یہ میں نے تمہیداً گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے، اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں. اور بلکہ یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا. امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے. اس میں ساری نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائے ہیں اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں. امام بیہقی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا. ان کی وفات ہوئی ہے 458 ہجری میں. تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے، حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھی. امام بیہقی نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس کے اندر ہے. میری بیوی پر خواب کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے جب جمل کے لیے نکلی. اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کے سب دلائل النبوہ کے اندر موجود ہیں. یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی الاسلام کو ایک جنگجو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو سکندر اعظم نے بھی کی ہے. چنگیز خان نے تو انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں. اور برٹش امپائر کی امپائر تو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی. نہ رومن امپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی، نہ مسلم کی امپائرز، ایون تاتاریوں سے بھی بڑی امپائر تھی ان کی. تو ہم کیا کہیں گے جی یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی. ادھر ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جنگجو نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح بگاڑ ہوگا. ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور منوان پورا ہوا ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے. امام المجاہدین ہیں. وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی آپ کو دلائل النبوہ کے اندر مل جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اور وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے. سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہو گئی. سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشد تھے لیکن ان کی مینیجریل سکلز سیدنا عمر والی نہیں تھی. پھر وہ بہت بڑی عمر میں خلیفہ بنائے گئے، 70+ کے ہو چکے تھے. اور پھر کئی ایک چیزیں جو میں آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں. سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں، میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں. مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکے سے واپسی پہ خوم نامی گاؤں میں خطبہ دیا. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت نے بالکل الٹ کیا، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے. اور نبی علیہ السلام ہمیں غدیر خم کے اوپر ایک وصیت کر کے گئے، اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے اور اہل بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے. الحمدللہ. غدیر خم کی حدیث تو بہت کم ہی بیان ہوتی تھی، اور کئی مکتب فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے، المستدرک للحاکم کی. الموطا امام مالک میں بھی ہے، لیکن وہاں تو اس کی سند ہی چھوٹی ہوئی ہے. امام مالک نے بغیر واسطے کے روایت بیان کی ہے، پوری سند اس کی المستدرک للحاکم کے اندر ہے، کتاب العلم چیپٹر کے اندر 318 نمبر 318. وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950، اس میں سنت کا ذکر نہیں، صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا، کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائڈ ہے، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے نا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.